خشیت کا یہ عالم ہوتا کہ میرے آقا جب رات کو مصلی بچھاتے، حضور مصلی پہ کھڑے ہوتے تو میرے آقا پوری رات قیام میں رات کو گزار دیتے، سجود میں گزار دیتے، رکوع میں گزار دیتے. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں میرے آقا کے صبح پاؤں سوجے ہوئے ہوتے، سرکار کے پاؤں پہ ورم آیا ہوا ہوتا، اور میرے آقا کے پاؤں ورم کی وجہ سے، سوجن کی وجہ سے میرے آقا کے پاؤں سے خون نکل رہا ہوتا. میں توجہ کا طالب ہوں. ساری رات حضور مصلی پہ گزارتے، اور جب ساری رات اس عالم میں گزارتے حضور کو اذیت پہنچتی، سرکار کو تکلیف پہنچتی. رب ذوالجلال قرآن نازل فرماتا، اللہ فرماتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. او محبوب ساری رات مصلی پہ قیام نہ کیا کر، او سونیا تیرے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، تیرے پاؤں سے خون بہنے لگتا ہے. محبوب تیرا یہ ساری رات مصلی پہ قیام کرنا اور اذیت میں ہونا تیرے رب کو گوارا نہیں ہے. محبوبہ رات کا کچھ پیر تیرا رب کہتا ہے آرام بھی کر لیا کر. ساری اور میں مشکات شریف کی وہ حدیث ایک اور جس کا مطالعہ کر رہا تھا، صحابہ فرماتے ہیں ایک دن حضور مصلی پہ رات کو کھڑے ہوتے ہیں. سرکار جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو میرے آقا نے سورہ بقرہ ایک رکعت میں تلاوت فرما دی. ایک رکعت میں میرے یہ تقریباً 2.5 پارے بنتے ہیں. ایک رکعت میں میرے آقا نے آگے سورہ مائدہ بھی پڑھ دی، سورہ انعام بھی پڑھ دی، سورہ آل عمران بھی پڑھ دی. یہ اگر آپ حساب کریں نا ایک رکعت میں اگر آپ حساب کریں تو یہ تقریباً 7 پارے بنتے ہیں. کتنے پارے؟ کس لیے میرے آقا روتے تھے؟ کیا نعوذ باللہ حضور کو اپنی بخشش کی فکر تھی؟ میری طرف محبت نال ایک باری سارے آہو سبحان اللہ، ایک باری پھر آہو سبحان. اے جگہ آگیا خالی ہے، ماڑے سارے پرا جڑے آستہ اٹھی دے ہتھے اگے اچھو جزاک اللہ، تاکہ پیچھے جڑا کوئی بندہ اچھا ہے اس کی بھی جگہ لبے. اٹھی چھو جی، اے واجد ماڑے پرا تساں بھی اٹھی چھو، اے سارے تساں اے قریب آ رہے ہو. اب محبت سے کہیں جی سبحان اللہ. توجہ کا طالب ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ساری رات مصلی پہ جناب والا بسر کر دیتے ہیں. رات ختم ہو جاتی ہے لیکن میرے آقا کا قیام ختم نہیں ہوتا. رات ختم ہو جاتی ہے میرے آقا کا سجود ختم نہیں ہوتا. رات ختم ہو جاتی ہے میرے آقا کا رکوع ختم نہیں ہوتا. رب ذوالجلال کی طرف سے ندا آتی ہے. اللہ فرماتا ہے او سونیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. میرا رب فرماتا اے میرے محبوب ساری رات قیام نہ کیا کر. سونے رات کا کچھ پیر، رات کا کچھ حصہ تو آرام بھی کر لیا کر، چونکہ تیرے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، تیرے پاؤں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. وہ توجہ کا طالب ہوں. میرے آقا نے ایک رکعت میں سورہ بقرہ بھی تلاوت کر دی. ایک ہی رکعت میں میرے آقا نے سورہ آل عمران بھی تلاوت کر دی. ایک ہی رکعت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کبیرہ سورہ مائدہ بھی تلاوت کر دی. تقریباً 7 پارے میرے نبی نے ایک رکعت میں تلاوت فرما دیے. اللہ اکبر. اور جب نمازیں 2 نفل مکمل فرمائے میرے آقا نے اپنے گورے ید اللہ والے ہاتھ فضا میں دعا کے لیے بلند کیے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رب ذوالجلال میری امت گناہگار ہے، میں امت کی بخشش کی تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. یا اللہ کل قیامت کے دن میری امت کے معاملے میں یا اللہ تو نرمی سے پیش آنا. اور میں رک کر پڑھنا چاہوں گا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھرلانے والا. ویسے میں جہاں بھی تقریر کرتا ہوں میں اشعار کم پڑھتا ہوں، علامہ ہارون ہاشمی ہے نا وہ سنائیں گے. میں چونکہ ایک ہی شعر مجھے آتا ہے یہی میں پڑھا کرتا ہوں. محبت سے کہیں جو سبحان اللہ. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھرلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا.
میرے آقا نے ساری رات قرآن پڑھا، نوافل ادا کیے، اور حضور جب ان سے فراغت پائی تو میرے آقا نے سب سے پہلی دعا نہ اپنے لیے مانگی نہ اپنی آل کے لیے مانگی، بلکہ میرے آقا نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت کی بخشش کر دے۔ حضرات میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں اختصار کے ساتھ، تھوڑی آسان بات کروں جو کہ آپ کو سمجھ بھی آئے۔ فکر آخرت کے موضوع پر حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بلخ کے بادشاہ تھے، آپ کے پاس بلخ کی بادشاہی تھی۔ حضرت ابراہیم بن ادم ایک مرتبہ اپنے عالی شان محل کے اندر آرام فرما رہے ہیں، محمل کا ریشمی بستر بچھا ہوا ہے، تخت نشیں ہیں، اور اوپر آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ اچانک محل پر کے چھت سے کسی کے چلنے کی آواز آئی، قدموں کی سرسراہٹ کی آواز آئی۔ جلال سے آپ اپنے تخت سے نیچے اترے، غصے میں باہر جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، پوچھتے ہیں وہ بادشاہ وقت کا محل ہے اور میرے محل کی چھت پر اس وقت حالانکہ باہر پہرے دار کھڑے ہیں ننگی تلواریں لے کر، ننگی شمشیریں لے کر، کس کی جرت ہے کہ جو رات کے اس پیر میرے محل کی چھت پہ چڑھ کر جو ہے وہ چہل قدمی کر رہا ہے؟ غصے میں آگے آواز دی، پوچھا کون ہے اوپر؟ اوپر جو چلنے والا تھا نا، اس نے کہا میں ایک اجنبی مسافر آدمی ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اپنے اونٹ کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم اور غصے میں آگے فرمانے لگے، نادان بدبخت، کبھی اونٹ بھی چھتوں سے ملے؟ اب وہ جو چھت پہ تھا نا، اس نے جواب دیا، اس نے کہا ابراہیم بن ادم یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، اگر اونٹ چھتوں سے نہیں ملتے تو خدا بھی محمل کے ریشمی بستر پر نہیں ملا کرتا۔ اونچا ہو سبحان اللہ۔ کہا اگر اونٹ چھتوں سے نہیں ملتے تو محمل کے ریشمی بستر پر خدا بھی نہیں ملا کرتا۔ اگر خدا کو بھی پانا ہو تو اس کی جستجو کرنی پڑتی ہے، راتوں کو اپنے بستر کو چھوڑ کر اپنا آرام ترک کر کے مصلی پہ آنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے یہ جملے سنے تو آپ پر ہیبت طاری ہو گئی، جسم لرز گیا، کپ کپی طاری ہو گئی، بھائی یہ کیسا جواب ہے؟ اللہ اکبر، پریشان ہو گئے، ساری رات بے چینی اور اضطرابی میں گزاری، بے قراری میں جاگ کر گزاری، ساری رات جاگتے رہے کہ بھائی جو میرے محل کی چھت پہ تھا اس نے یہ کیسا جواب مجھے دیا ہے؟ لیکن دل میں عشق الہی کی کرن پھوٹ پڑی۔ اللہ اکبر، رات بے چینی اور اضطرابی میں گزرتی ہے، صبح ہوتی ہے، بادشاہ وقت کا دربار لگتا ہے، آپ کے وزراء، آپ کے مشیر، اللہ اکبر، آپ کے چاروں اطراف بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب والا آپ کے پہرے دار، آپ کے محافظ ننگی تلواریں لے کر آپ کا پہرا دے رہے ہیں۔ اچانک جناب والا ایک آدمی، انتہائی باروب آدمی، اللہ اکبر، آپ کے جناب والا دربار میں داخل ہوتا ہے۔ اس پر کوئی بھی بادشاہ کی جناب والا ہیبت کا اثر نہیں ہوتا، اس پر کوئی بھی ننگی تلواروں کا اثر نہیں ہوتا، وہ اچانک اندر داخل ہوتا ہے اور جناب والا یوں تلواروں کو آگے سے ہٹاتا ہوا سیدھا حضرت ابراہیم بن ادم کے جناب والا تخت کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنا سینہ تانے ہوئے، اپنی آنکھوں کو نیچے نہیں کرتا، جھکاتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے جب اس کا یہ انداز دیکھا، حیرت میں مبتلا ہو گئے، یہ کیسا آدمی ہے جو بادشاہ کے دربار میں اس انداز میں کھڑا ہوتا ہے، اس جرت سے کھڑا ہوتا ہے، سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے، اس نے اندر آنے کی اجازت بھی نہیں مانگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم بن ادم سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اے میرے دربار میں اتنی جرت سے آنے والے، ذرا اپنا تعارف تو کروا، تو کون ہے، کیوں آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کس ارادے سے آیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے آگے سے، کہتا ہے ابراہیم بن ادم، میں تیری سرائے کے اندر چند دن قیام کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جی توجہ فرمانی ہے، فکر آخرت کا موضوع ہے میرا۔ اس نے کہا جی میں آپ کی سرائے میں چند دن ٹھہرنا چاہتا ہوں، قیام کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم چونک گئے، حیرت میں ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گئے، اور اس سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے نادان آدمی، یہ تجھے سرائے لگتی ہے؟ یہ ایوان سلطنت ہے۔ محبت نہ لاکھیا جی سارے سبحان اللہ۔ بس تھوڑی سی دیر میں نے علامہ ارون ہاشمی صاحب کو میں نے بھی سننا ہے، محبت سے پھر کہیں سبحان اللہ۔ آپ ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گئے، فرمایا نادان یہ تجھے جو ہے سرائے لگتی ہے؟ یہ ایوان سلطنت ہے، یہاں جزائیں اور سزائیں دی جاتی ہیں، یہاں قانون بنتے ہیں، اور تو اسے سرائے کا لفظ کہتا ہے؟ اب اس نے پتا ہے کیا کہا، آپ کے دل پر چوٹ مارنی ہے میں نے جی۔ اس نے آگے سے جواب دیا، اس نے کہا ابراہیم میں نے سرائے کا لفظ کہا، آپ چونکے اور آپ کو برا لگا، آپ نے مجھے ٹوکا۔ کہا حضور پھر میرا بھی سوال عرض ہے۔ کہنے لگا یہ بتائیے آپ سے پہلے اس تخت پر کون بیٹھا کرتا تھا؟
उसने क्या कहा? उसने कहा ये बताएं आपसे पहले इस तख्त पर कौन बैठा करता था? हजरत इब्राहिम बिन अदम बोले, फरमाने लगे हाँ हाँ मुझसे पहले मेरा बाप इस तख्त पर बैठा करता था। कहा आपके वालिद माजिद से पहले इस तख्त पर कौन तख्त नशीं था? कहा मेरे दादा जान। कहा आपके दादा से पहले इस तख्त पर कौन बैठा करता था? आप कहने वो आप फरमाने लगे मेरे दादा से पहले मेरे परदादा। इसी तरह वो पुश्त दर पुश्त गिनवाता गया। फिर कहने लगा इब्राहिम बिन अदम ये बताइए आपके बाद आपके इस तख्त पर कौन बैठा करेगा? हजरत इब्राहिम बिन अदम ने फरमाया जाहिर सी बात है मेरा बेटा इस तख्त पे बैठेगा। आपने फरमाया वो शख्स कहने लगा आपके बेटे के बाद इस तख्त पर कौन बैठेगा? आप फरमाने लगे मेरा पोता बैठेगा। इसी तरह पड़पोता, इसी तरह वो नस्ल दर नस्ल पुश्त दर पुश्त गिनवाने लगा। फिर वो कहने लगा इब्राहिम बिन अदम जिस जगह पर इतने लोग आए इतने लोग वापिस जाएं, ऐ इब्राहिम मुझे बताइए वो सराय नहीं है तो और क्या है? रुक कर हजरात, उसने कहा वो जहां इतने लोग आए और जितने जाएं इतने जाएं वो सराय नहीं है तो और क्या है? खुदा की कसम ये दुनिया भी एक सराय है। आज हमारे मरहूम मगफूर मोहम्मद सखी साहब आज इस सराय से वो हिजरत कर गए, आज उनके बेटे। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा सुबह क़यामत तक। बस याद रखें, एक जुमला अर्ज करने लगा हूं, खुदा की इज्जत की कसम, मुस्तफा के मिंबर की कसम, मुस्तफा के आल और असहाब की कसम, दुनिया में पीछे बाकी नाम उसी का जिंदा रहता है जिसने जिंदगी खुदा और मुस्तफा के फरमान के मुताबिक गुजारी होती है। बाकी आप पर कब्रिस्ताने पर चले गछो ना, अपना दूर ना गछो, जिसके ऐसा अपनी जुबाने साहब आने यहाँ ऊपर चले जाएं, यहाँ आपको बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग जो है वो कब्रों में लेटे हुए नजर आएंगे। अल्लाह आज नामो निशान मिट गया, आज कब्रों की पड़ियां गिर गई, अल्लाह अकबर कोई फातिहा कहने वाला भी नहीं। लेकिन मैं कहा करता हूं मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, खुदा की कसम ये भी कभी किसी के बड़े प्यारे हुआ करते थे। कभी ये जो कब्रों में पड़े हैं ना, आज जिनकी कब्रों पर जनाबे वाला कोई मट्टी डालने वाला भी नहीं है, ये भी कभी किसी के दिल के बड़े करीब होते थे। जब तक वो शाम को घर ना आए उनके दिल को चैन नहीं आता था, याद रखिएगा। और मैं एक और जुमला, मेरे बरादरान बैठे हैं, ये ज़िशान भाई है और ये उनका छोटा भाई है, एक जुमला याद रख लें। मेरे आका ये जो इस्तिग़फ़ार का और ये जो दुआया तकरीब का एहतमाम इन्होंने किया है ना, चूंकि हम देहात में देही इलाकों में रहते हैं और हम ये समझते हैं कि ये सिलसिला सिर्फ 40वें तक है। मेरी तरफ तवज्जो है जी हज़रात की, सिर्फ एक मसला थोड़ा जा अर्ज़ करने लगा हूं। हम ये समझते हैं कि ये सिलसिला सिर्फ 40वें तक है, तीजे चौथे या 40वें या सालाना तक है। नहीं, मेरे नबी ने फरमाया वल इस्तिग़फ़ारु लहुमा, मेरे आका ने फरमाया जब मरने वाला दुनिया से चला जाए तो सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, दिन रात, सुबह शाम, दोपहर रात, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाओ, अब तुम्हारा जो अजीज है, तुम्हारा जो मुक्तदा है, वो तुम्हारे वालिदैन है या तुम्हारा कोई पेशवा है, फरमाया उसके लिए जरूर दुआ मांगो, उसके लिए। अच्छा मैं मुख्तसर आगे बढ़ता हूं। उसने कहा इब्राहिम बिन अदम जहां इतने लोग आए इतने लोग जाएं वो सराय नहीं है तो और क्या है? हजरत इब्राहिम बिन अदम ने जब ये जुमला सुना तो पहले ही रात के वाक़े से परेशान थे, ऊपर से ये मामला पेश आ गया। अब वो ये कहने के बाद ना वो शख्स आपके दरबार से बाहर चला गया। हजरत इब्राहिम बिन अदम अपने जो है वो तख्त से नीचे उतरे, अल्लाह अकबर, उस शख्स की तलाश में निकलते हैं, उस शख्स की तलाश में निकलते हैं कि भाई ये कौन आदमी था जिसने मुझसे रात को भी ऐसा कलाम किया और सुबह भी उसने मुझसे इस अंदाज में गुफ्तगू की। दिल में इश्क़ इलाही की मैंने कहा कि किरण फूट पड़ी थी। तलाश में निकलते हैं, तलाश करते 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 मोहब्बत से कहें जी सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम बिन अदम उस आदमी की तलाश में निकलते हैं, तलाश करते करते एक मकाम पे पहुंचते हैं, अल्लाह अकबर, देखते हैं वही आदमी दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा है, आपकी जानिब पीठ है। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने सवाल किया, फरमाया ओ मुझसे मेरे दरबार में आकर मुखातिब होने वाले आदमी, जरा अपना तारुफ तो करवा जा, तू है कौन, किस इरादे से आया था, किस नियत से आया था, क्या चाहता था? अचानक उस आदमी ने अपना नूरानी चेहरा हजरत इब्राहिम बिन अदम की तरफ मोड़ दिया, कहने लगा मैं कोई और नहीं, मैं अल्लाह का कासिद बन के आया था और मुझे दुनिया हजरत खिजर के नाम से जानती है।
کہا میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں, مجھے دنیا جناب حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے, میں اللہ کی طرف سے قاصد بن کے آیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابراہیم بن ادم نے جب یہ سنا پھر واپس چلنے لگے اپنے دربار کی طرف. چلتے چلتے جا رہے تھے کہ جناب والا پھر ہاتف غیب سے آواز آئی. سننا ہے جی میری گفتگو کا لب لباب ماں حاصل اور نچوڑ. اللہ اکبر. واپس حضرت ابراہیم بن ادم اپنے شاہی دربار کی طرف جانے لگے. چلتے چلتے جا رہے تھے کہ اتنے میں غیب سے آواز آئی اے ابراہیم بن ادم, اس وقت سے پہلے جاگ جاؤ کہ جب تمہیں موت کے ذریعے سے جگایا جائے. اس وقت سے پہلے جاگ جاؤ جب تمہیں موت کے ذریعے سے جگایا جائے. ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ فرمایا کرتے ہیں, لوگوں تو ساری دنیا سو رہی ہے تب جاگیں گے کہ جب ان کی روح نکل جائے گی اور فرشتہ قبر میں آ کر کہے گا اللہ اکبر, اٹھائے گا اور پوچھے گا مر ربو کا, بتا تیرا رب کون ہے. وہ بزرگ فرماتے ہیں تب سارے اچھا میں اختصاراً 5 منٹ میں اپنی گفتگو کو کلوز کرتا ہوں. حضرت ابراہیم بن ادم نے اب پتہ ہے کیا کیا, جب غیب سے یہ آواز سنی نا کہ اے ابراہیم اس وقت سے پہلے جاگ جاؤ کہ جب تمہیں موت کے ذریعے سے جگایا جائے. اللہ اکبر. آپ پہلے تخت کی طرف اپنے شاہی دربار کی طرف جا رہے تھے, اب ارادہ ملتوی کر دیا. اب آپ جانتے ہیں کہ اللہ والوں نے جو اہل اللہ ہیں ان سب نے ہمیشہ جنگلوں کو آباد کیا ہے. ان سب نے ہمیشہ کیا کیا ہے, جنگلوں کو آباد کیا ہے. اور پھر انہوں نے جنگل میں منگل بنایا ہے. جہاں بھی آپ جائیں گے کسی فقیر کا جہاں ڈیرا ہوگا آپ دیکھیں گے کہ وہاں جنگل بھی آبان ہوگا, پانی بھی نہیں ہوگا, لیکن آج اس مقام پر اللہ پاک نے جو ہے وہ اسے مرجع خلائق بنا رکھا ہے. اختصار سے عرض کرتا ہوں, حضرت ابراہیم بن ادم وہاں سے چلتے ہیں, ایک غار میں جا کر ڈیرا لگاتے ہیں اور تقریباً 9 سال تک زود کے عالم میں 9 سال تک دنیا سے کنارہ کشی کر کے اس غار میں بیٹھ کر حضرت ابراہیم بن ادم اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. کتنے سال؟ 9 سال تک حضرت ابراہیم بن ادم اس غار میں بیٹھ کر اور لوگوں سے چھپ کر, اپنی رعایا سے چھپ کر, چونکہ بادشاہ رہے ہیں, اب چونکہ ساری دنیا آپ سے واقف ہے, آپ سے آشنا ہے. 9 سال کے بعد لوگوں کو پتا چل گیا کہ ہمارا جو بادشاہ ہے وہ تو فلاں جنگل میں فلاں غار میں چھپ کر اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے. لوگ آگے, مخلوق خدا کا ازدحام بننے لگا. حضرت ابراہیم بن ادم نے دیکھا کہ اب تو خلق خدا ہے. اب حضرت ابراہیم بن ادم نے وہاں سے بھی ہجرت کر کی اور مکہ مکرمہ میں جا پہنچے. وہاں جا کر اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم بن ادم کے سر پر ولایت کا تاج سجا دیا. اگر اجازت دیں تو صرف ایک بات عرض کرنے لگا ہوں, محبت سے کہیں جو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم بن ادم کے حوالہ سے کتنے بڑے ولی ہیں اور کتنے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی. صرف ایک واقعہ, حضرت ابراہیم بن ادم کی بارگاہ میں ایک آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے ابراہیم بن ادم, یہ دیکھیں نا یہ لوگ روحانی معالج ہوتے ہیں. ہمارے غفار ہاشمی صاحب یہ چونکہ روحانی لوگوں سے مجھے پتا ہے کہ منسلک رہتے ہیں, اب توجہ کا طالب یہ سمجھتے ہیں کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں. وہ نا یہ روحانی معالج ہوتے ہیں. ایک معالج وہ ہے جو نارا میں ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی جناب راولپنڈی اسلام آباد بڑے بڑے اسپتالوں میں ہم جاتے ہیں, یہ معالج ہے جسمانی. ایک معالج ہوتا ہے جو روحانی ہوتا ہے, جو انسان کے اندر کی جو سیاہی ہے نا یہ نظر مار کر اللہ اکبر اس سیاہی کو دور کر کے اس کے دل کو نور ایمان کی جو ہے وہ روشنی عطا کر دیتا ہے. آخری بات عرض کرنے لگا ہوں. حضرت ابراہیم بن ادم کی بارگاہ میں ایک آدمی آتا ہے, آ کر پوچھتا ہے, کہتا ہے حضور مجھ سے بہت زیادہ گناہ سرزد ہوتے ہیں اور میں آپ سے گناہوں کا علاج پوچھنے آیا ہوں, چاہتا ہوں کہ میں گناہ نہ کروں. اونچا ہے جی سارے سبحان اللہ. اللہ اکبر. کہتا ہے ابراہیم بن ادم میں چاہتا ہوں میں گناہ کرنے سے بچ جاؤں, کوئی علاج تجویز فرمائے. اللہ اکبر. کوئی دوائی تجویز فرمائے. حضرت ابراہیم بن ادم فرمانے لگے اچھا تو علاج پوچھنے آیا ہے تو تجھے 6 نصیحتیں کرتا ہوں. حضرت ابراہیم بن ادم نے پہلی نصیحت فرمائی, فرمایا جب گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو ایسا کرنا اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا, اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا. وہ بندہ حیرت میں مبتلا ہو گیا, عرض کرتا ہے حضور عجیب نصیحت فرما رہے ہیں, رزاق وہی ہے, ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. وہ کہتا ہے علی جاب
رزاق اللہ ہے، میں اللہ کا رزق کھانا چھوڑ کر بلا کس کا کھاؤں؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرمانے لگے، فرمایا تو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ کا رزق کھانا نہیں چھوڑ سکتا؟ اس نے کہا جی حضور میں تسلیم کرتا ہوں۔ فرمایا دیکھ کتنی بری بات ہے، جس کا رزق کھایا جاتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کی جاتی۔ سمجھائے ذرا، میں چونکہ سمجھانے نا ٹائم نہیں تھا نا اس نے گہرائی جاننا۔ اختصار سے اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے دوسری نصیحت فرمائی، فرمایا دوسری نصیحت یہ ہے کہ جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو جائے، اللہ کے ملک سے باہر نکل جانا۔ وہ پھر حیران ہو گیا، کہنے لگا حضور میں اللہ کے ملک سے بھلا کیسے باہر نکل سکتا ہوں؟ مشرق مغرب شمال جنوب دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، ابراہیم بن ادم جدھر بھی جاؤں گا اللہ ہی کا ملک پاؤں گا، اللہ کے ملک سے باہر تو نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھ جس کے ملک میں رہا جاتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کی جاتی۔ تیسری مختصر کر کے اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابراہیم بن ادم نے تیسری نصیحت ارشاد فرمائی، فرمایا سن جب گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے اور یقین ہو جائے تو نے گناہ کر ہی ڈالا ہے، فرمایا گناہ کر لے لیکن اپنے آپ کو اللہ سے اتنا چھپا لے کہ وہ اللہ تجھے دیکھ نہ سکے۔ کوئی نہیں توجہ، کوئی نہیں آخر والے جڑے حضرات محبت نہ ہو، سبحان اللہ۔ تیسری نصیحت کون سی فرمائی؟ اے بڑی کم والی گل سنانا پیا۔ فرمایا تیسری نصیحت یہ ہے کہ جب گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ تو نے گناہ کر ہی ڈالنا ہے، فرمایا گناہ کر لینا لیکن نصیحت یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا چھپا لینا کہ اللہ تجھے دیکھ نہ سکے۔ سمجھ رہے بات کے کو نہیں؟ کہا تجھے اللہ دیکھ نہ سکے۔ اس نے کہا حضور یہ بھی عجیب نصیحت ہے، میں اللہ سے اپنے آپ کو کیسے چھپا سکتا ہوں؟ وہ سمیع و بصیر ہے، وہ دلوں کے احوال سے باخبر ہے، میں اللہ سے اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا۔ آپ نے فرمایا تو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا؟ فرمایا نصیحت یہ ہے کہ دیکھ جب تو تسلیم کرتا ہے کہ خدا سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا تو خدا کے سامنے گناہ کیے جا رہا ہے۔ توجہ ہے حضرات کی، اس پر بھی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ کتنی نصیحتیں ہو گئی؟ تین، ذرا سن سو تو سنگے، اگر یاد رہی ہوں خدا ری قسمیں یاد کر سو۔ تین نصیحت، چوتھی آپ نے فرمایا چوتھی نصیحت یہ ہے جب ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے، تیرا وقت پورا ہو جائے تو ان سے تھوڑی دیر توبہ کی مہلت مانگ لینا، تو توبہ کی مہلت حاصل کر لینا۔ وہ بندہ پھر حیرت میں مبتلا ہو گیا، کہنے لگا علی جا یہ بھی بڑی عجیب نصیحت ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَئِن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ عرض کرنے لگا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اسرائیل سے مہلت حاصل کر سکوں؟ موت جب آ جاتی ہے نہ ایک گھڑی آگے وقت ہوتا ہے نہ پیچھے، میں اسرائیل سے مہلت حاصل نہیں کر سکتا۔ وہاں قارون فرعون شداد وہ مہلت حاصل نہیں کر سکے، میں کہاں کر سکتا ہوں، میں ناتواں عاجز۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے تو خود تسلیم کرتا ہے کہ اسرائیل آ جائیں تیری روح قبض کرنے کے لیے، تو مہلت حاصل نہیں کر سکتا؟ کہا نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا پھر جو وقت تیرے پاس فی الحال میسر ہے نا، اسرائیل کے آنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کر لے۔ توجہ تھی؟ فرمایا مختصر کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ کتنی نصیحتیں ہو گئی؟ چار۔ آپ نے پانچویں نصیحت ارشاد فرمائی، فرمایا پانچویں نصیحت تجھے یہ ہے اگر گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، اگر چاہتا ہے تجھ سے گناہ سرزد نہ ہو، فرمایا پانچویں نصیحت یہ ہے کہ جب اسرائیل تیری روح قبض کر لے، اللہ اکبر، تیرے رشتہ دار، تیرے بہن بھائی، تیری اولاد جب تجھے دفن کرنے کے بعد منو کے حساب سے اوپر مٹی ڈالنے کے بعد واپس گھروں کو رخصت ہو جائیں اور منکر اور نکیر تجھ سے جناب والا سوال کرنے کے لیے آئے۔ توجہ تھی؟ فرمایا منکر اور نکیر جب قبر میں سوال و جواب کرنے کے لیے آئے، فرمایا تو ایسا کرنا انہیں اپنی قبر سے ہٹا دینا، تو کہہ دینا میں نے سوالوں کے جواب نہیں دینے۔ اختصار سے کہا تو کہہ دے تو آخیا اپنی زبانیں چاہاں گل زیادہ سمجھ اٹسی آخان اگے تو اسرائیل جہاں تو قبرج گچھے نا فوت ہوئی گچھے مٹی پہ ہی گچھے پر تو کی دفن کری لوگ جہاں گھر گچھن تے دو فرشتے اچھن سوال کرنے واسطے تو نہیں اپنی قبرج کڈی چھوڑے آنا میں جواب شواب نہ دینا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟
بندہ اور حیرت میں، اس نے کہا حضور میری اتنی طاقت کہاں؟ وہ لمبے لمبے دانت، وہ ان کی آنکھوں سے آگ نکلتی ہوئی، اللہ اکبر، لمبے ناخن زمین کو چیرتے ہوئے سیاہ چہروں کے ساتھ وہ قبر میں داخل ہوتے ہیں۔ میری جرت اتنی کہاں کہ میں منکر اور نکیر کو اپنی قبر سے بھگا سکوں؟ آپ نے فرمایا تم مانتا ہے کہ تم منکر اور نکیر کو قبر سے ہٹا نہیں سکتا؟ کہنے لگا جی حضور میں مانتا ہوں میں نہیں ہٹا سکتا۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کر، جو سوال انہوں نے تجھ سے قبر میں کرنے ہیں نا، ان سوالوں کے جوابات کی تیاری ابھی سے شروع کر لے۔ کتنے ہو گئی نصیحتیں؟ آخری نصیحت اور میری بات ختم۔ اللہ چھٹی نصیحت آپ نے ارشاد فرمائی، فرمایا چھٹی نصیحت یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہو نا اور اللہ تجھے جہنم میں جانے کا حکم سنا دے، اللہ فرمائے کہ اس کو جہنم میں پھینک دو، تو انکار کر دینا، تو کہنا میں نے نہیں جانا۔ توجہ تھی جی حضرات؟ نہیں فرمایا تو کہنا میں جہنم میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا حضور وہاں بڑے بڑے کافروں کو منہ کے بل گھسیٹ گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، میری اتنی طاقت کہاں کہ میں وہاں اللہ کے اس حکم کا انکار کر سکوں اور دوزخ میں نہ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، اب سننا، آپ نے ریپیٹ کیا، آپ نے فرمایا تو اللہ کا رزق کھانا نہیں چھوڑ سکتا؟ توجہ نہ، ایک بار یا ہو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا تو اللہ کا رزق کھانا نہیں چھوڑ سکتا، مانتا ہے؟ اس نے کہا حضور مانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اللہ کے ملک سے باہر نہیں نکل سکتا، مانتا ہے؟ اس نے کہا جی حضور مانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اللہ سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا، مانتا ہے؟ اس نے کہا جی حضور مانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو مانتا ہے کہ جب تیرے پاس اسرائیل آئیں گے روح قبض کرنے کے لیے تو توبہ کی مہلت حاصل نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا جی حضور مانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو مانتا ہے کہ جب قبر میں منکر اور نکیر سوالوں کے لیے آئیں گے تجھے ہر حال میں ان کے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے؟ کہا جی حضور مانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو مانتا ہے کہ اگر دوزخ میں جانے کا قیامت میں حکم سنا دیا جائے تو انکار نہیں کر سکے گا؟ اس نے کہا جی مانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے، رب تجھے ان ساری مصیبتوں سے امان عطا کر دے گا۔ مڑی گل سمجھو، اے نصیحتاں صرف اس واسطے نہیں سیاں، اے نصیحتاں ماڑے تو تساں واسطے بھی ہاں۔ یہ نصیحتیں کس کے لیے ہیں؟ نہ میں تو تساں اپنی زبان گل اڑاخنا تاکہ گل صحیح سمجھ لگے، نہ میں تو تساں اللہ دا رزق کھانا چھوڑی سکنے ہیں، نہ اس نے ملکہ جو باہر نکلی سکنے ہیں، نہ اس ذات کو آپ کی چھپائی سکنے ہیں، تے نہ جناب والا اگر منکر اسرائیل اچھن روح قبض کرنے تے تو انہاں کی توبہ کو نہیں، انہاں کو مہلت حاصل کری سکنے ہیں۔ وہ ایک ہی دروازہ سچ تو اسرائیل ترے دڑے موڑی تے گیا، اچھا ہو سبحان اللہ۔ وہ صرف ایک ہی در تھا اور وہ در مصطفیٰ تھا، جس در سے اسرائیل ایک عربی کی شکل میں آتا رہا۔ فاطمہ کہتی میرے بابا کی طبیعت ابھی ناساز ہے، واپس چلا جا۔ اسرائیل روح لینے کے لیے آتا تھا لیکن فاطمہ کے پردے کی وجہ سے واپس لوٹ جاتا تھا۔ وہ ایک ہی دروازہ سا۔ اللہ کے حضور دعا ہے، میں نے چند ٹوٹے پھوٹے، انتہائی محترم تھے ہمارے مرحوم مغفور محمد سخی صاحب، مجھے نہیں پتا علماء باقی کے ساتھ ان کا کیسا رویہ تھا، لیکن میں ان بچوں کی طرح مجھے دیکھتے تھے اور انتہائی شفقت اور محبت فرماتے تھے۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے آخرت کی جتنی بھی منازل ہیں وہ آسان فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔